اسی طرح جن لوگوں کو الف بے نہیں پتا ہوتی میڈیسن کی، وہ میڈیسن کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں. لوگوں کو جیسے کہ آج کل آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مریض کورونا کے جاتے ہیں وارڈز میں، ان کو زہر کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں. ڈاکٹر ان کو زہر کے ٹیکے لگا کے مار دیتے ہیں، پھر ان کے جسم سے اعضاء نکال لیتے ہیں اور ان کی لاشیں پتہ نہیں کتنے کتنے ڈالرز میں فروخت ہو رہی ہیں. تو اس طرح کی افواہیں ایسے ایکسپرٹ جنہیں بننے کا جنون ہوتا ہے وہ یہ باتیں بناتے ہیں، پہلے اپنے دماغ سے سوچتے ہیں کہ جی ایسا ہوگا، پھر اس کے اراؤنڈ ایک پوری کی پوری جو ہے نا وہ ایک پراسرار کہانی ترتیب دی جاتی ہے، پھر وہ لوگوں میں ایسے پھیلانی شروع کر دیتی ہے جیسے اپنی آنکھوں سے یہ سب ہوتا ہوا دیکھا ہے. ایسے تمام لوگوں کے لیے میرے پاس ایک سجیشن ہے کہ آپ لوگوں کو اگر لگتا ہے کہ کورونا یا کووڈ-19 جو ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سب ایک جھوٹی سازش ہے اور یہ مریضوں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، تو آپ، کیونکہ ہم ایز ہیلتھ پروفیشنلز، ہم جو ڈاکٹرز ہیں، ہم بہت تھکے ہوئے ہیں. ابھی بھی میں کورونا سے ڈیوٹی کر کے آ رہی ہوں، یہ میرے منہ پہ ماسک کے نشان ہیں اور دکھ رہا ہے، منہ ہاتھ نہیں لگایا جا رہا. تو ہم لوگ تو کیونکہ مریضوں کو ایڈمٹ کر کر کے اور ان کا علاج کر کر کے بہت تھک گئے ہیں اور ہمارے اوپر بہت ورک لوڈ ہے اور ہمارے پیرامیڈکس پہ بھی. تو آپ کائنڈلی والنٹیئر کریں، آپ لوگ ہمارے وارڈز میں آئیں. جو پیشنٹس کی آلائشیں اٹھائی جاتی ہیں، انہیں کھانا کھلانا ہوتا ہے، انہیں نہلانا دھلانا ہوتا ہے، ان کی بیڈ شیٹیں چینج کرنی ہے، اس طرح کے چھوٹے موٹے کام آپ آئیں اور ہماری مدد کریں تاکہ جو ہمارا اسسٹنٹ عملہ ہے اس کو بھی تھوڑی ہیلپ ملے، انہیں بھی ریلیف ملے، جو کہ روز پازیٹیو ہو رہے ہیں، جن کے گھر والے روز مر رہے ہیں بیچاروں کے، کام کرنے والوں کے، ڈاکٹروں کے، پیرامیڈکس کے، ان کو بھی تھوڑی ریلیف ملے گی. اور آپ کے اندر جو دو منہ والا کیڑا ہے جو آپ کو ایسی باتیں بنانے، پھیلانے اور ماننے پہ اکساتا ہے، وہ اس کو بھی تھوڑی تشفی اس کی ہوگی کہ وہ آئے گا، آپ آ کے دیکھیں گے کہ واقعی کیا زہر کے ٹیکے لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے، یا ایسا کچھ ہو رہا ہے یا نہیں. اپنی آنکھوں سے دیکھیں نا، جا کے دیکھیں، ان وارڈوں میں کام کریں اور پی پی ایز بھی پھر نہ پہنے، کوئی پروٹیکٹیو چیز نہ پہنے. حالانکہ ہم آپ کو ایسے وارڈ میں جانے نہیں دیں گے، ہم آپ کو ضرور پی پی دیں گے کیونکہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. تو آپ آئیں، کورونا کے پیشنٹس کا خیال کریں ہمارے ساتھ اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کیا واقعی میں ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور یہ جو زہر والا ٹیکہ ہے، میں نے تو مجھے بھی کوئی 15-20 سال ڈاکٹر بنے ہوئے ہو گئے ہیں، 15 سال تو ہو ہی گئے ہیں. میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی یہ زہر والا ٹیکہ جو ہے نا یہ آج تک نہیں دیکھا کہ یہ آخر کون سا ٹیکہ ہوتا ہے زہر والا، ٹھیک ہے نا، کوئی یہ 12-15 سال میں نے نہیں دیکھا. تو ایک تو مجھے بھی بتائیں یہ کون سا ٹیکہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ باڈیز کیوں نہیں دی جاتی کووڈ پازیٹیو پیشنٹس کی ان کے گھر والوں کو، کیونکہ بندہ مر بھی جائے تو بھی اس کے اندر وائرس ابھی، مطلب اس کے جو ڈفرنٹ باڈی کے آرگنز ہے، جو اس کی پوری باڈی ہے وہ انفیکٹڈ ہے. جو بندہ اس کو نہلائے گا، جو بندہ اس کو کفن پہنائے گا، جو اس کے نزدیک جائے گا، وہ انفیکٹڈ ہو سکتا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی باڈیز کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، ان کو ہم خود تابوت میں ڈال کے آپ جو ہے نا ان کو دفنا دیتے ہیں آپ کے سامنے. اگر آپ کو واقعی میں لگتا ہے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے، آپ آئیں، آپ والنٹیئر کریں، آپ آ کے ان کی ڈیڈ باڈیز کو دیکھیں، ان کو اچھی طرح، مطلب آپ پرمیشن لیں آ کے ہماری ایڈمن سے اور یہ سب کچھ دیکھیں نا کہ واقعی میں ایسا ہو رہا ہے. آپ آئیں کورونا کے وارڈ میں. تو جس بندے کو اتنا شک و شبہ ہے وہ کورونا کے وارڈ میں آئے، 1-on-1 پیشنٹس کے ساتھ بیٹھے اور دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے. اور اگر آپ کے اندر اتنا پیچا نہیں ہے، اگر آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ جس چیز کو آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ افسانہ ہے اور یہ جھوٹ ہے اس کو آپ خود ایسے فیس کر سکیں، تو کائنڈلی یہ بغیرتی بند کریں. لوگوں کو جھوٹی افواہیں، جھوٹی باتیں بتانا بند کریں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے سیریس بھی ہوتا ہے، اس کو سانس نہیں آ رہا ہوتا، ہم اسے کہتے ہیں پیشنٹ کو ایڈمٹ کرا لیں. اس کے گھر والے کہتے ہیں جی نہیں، ہم نے سنا ہے آپ لوگ زہر کے ٹیکے لگا رہے ہیں، ہم اس کو گھر لے کے جا رہے ہیں. سسپیکٹڈ کیس ہوتا ہے، ہمیں پکا نہیں پتا ہوتا اسے کورونا ہے یا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جی آپ انہیں ایڈمٹ کرائیں، ہم ان کا ٹیسٹ بھی کراتے ہیں، ہم دیکھ بھی لیں گے کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب نہ ہو. وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے داخل نہیں کرانا، کیونکہ وہ اتنے ڈرے ہوتے ہیں ان افواہوں سے. وہ بندہ گھر واپس لے جاتے ہیں، گھر جا کے اس کی حالت خراب ہوتی رہتی ہے اس حد تک کہ اس کا سانس چلنا بالکل بند ہو جاتا ہے، وہ آخری دموں پہ آ جاتا ہے. ایسی حالت میں پھر وہ مریض کو ہمارے پاس لے کے آتے ہیں. اور ظاہری بات ہے جب آپ نے اس کا کوئی علاج نہیں کرایا، بیچ میں آپ نے اس کو گھر میں رکھا ہے جب تک کہ اس کی سانس بالکل، اس کو سانس بند نہیں اس کی ہو گئی، آپ گھر میں اس خوف سے بیٹھے رہے ہیں کہ اسپتال میں اس کو زہر کا ٹیکہ لگ جائے گا. پھر جب وہ ایسے پیشنٹ کو ہاسپٹل لے کے آتے ہیں تو کچھ پیشنٹس تو ریسیوڈ ہی ڈیڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ مرے ہوئے ہی ہمارے پاس آتے ہیں. کچھ پیشنٹ اتنی سیریس کنڈیشن میں آتے ہیں کہ اس وقت ہم جو مرضی علاج جو کچھ کر لیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ پیشنٹ اسپتال آ کے جب 7 ہی گھنٹے ایک میں ایکسپائر ہو جاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھا ہم نے آپ کو کہا تھا آپ اسپتال لے کے جائیں گے تو آپ کا مریض مر جائے گا، انہوں نے زہر کا ٹیکہ لگا لیا. یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے پیشنٹ کو گھر میں رکھا ہے اور جب وہ مرنے کے نزدیک ہو گیا تو ہم اسے اسپتال لے کے آئے ہیں. ایسے پیشنٹ کی موت کی ذمہ داری صرف اور صرف ان لوگوں پہ عائد ہوتی ہے جنہوں نے یہ افواہیں پھیلائی ہیں، اس مریض کا بر وقت علاج نہیں ہونے دیا.
تو کائنڈلی آپ لوگوں کی جانوں سے کھیلنا بند کریں. اگر آپ کو اتنا ہی کیڑا ہے آپ ہسپتالوں کے اندر آئیں, کورونا کے وارڈ کے اندر آئیں, وہاں آ کے دیکھیں, وہاں آ کے کام کریں, ورنہ یہ بکواس بند کر دیں. ہم بہت ٹینشن میں ہیں, بہت سٹریس میں ہیں. ایک تو اپنے سامنے اپنے مریضوں کو مرتا ہوا دیکھنا, ایسے ہی جیسے آپ کے گھر کا کوئی بندہ مر رہا ہو, ایک وہ ڈپریشن. پھر اپنے کولیگز کو اپنے سامنے انفیکٹ ہوتا ہوا مزریبل حالت میں دیکھنا, خود انفیکٹ ہونا, اپنی فیملی والوں کے لیے پریشان ہونا کہ کہیں آپ ان تک انفیکشن نہ لے جائیں. ہم آلریڈی بہت سٹریسفل چیزوں سے گزر رہے ہیں. آپ کائنڈلی میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اس طرح کی افواہیں پھیلانا بند کریں, لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا بند کریں, خدا کے لیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو, اور سب اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, گھروں میں رہیں, حفاظت کریں اپنی بھی دوسروں کی بھی. اگر باہر جانا بہت ضروری ہو ماسک پہنیں, بار بار ہاتھ دھوئیں, ایک دوسرے کے درمیان فاصلہ رکھیں. اللہ حافظ.